بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کے مسئلے حل فرمائے، سب پر کرم فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک خاتون کا مشاہدہ سنیں گے اور یہ کہ ان کی زندگی میں جو پیچیدگیاں تھیں، پریشانیاں تھیں، وہ کیسے ٹھیک ہوئیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ میری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں اور میں شادی ہو کر اپنوں میں ہی آئی ہوں، رشتہ داروں میں آئی ہوں، اور چونکہ ہماری جوائنٹ فیملی ہے اس لیے میری شادی کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ شوہر اور سسرال والوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا، ان کا رویہ بدل گیا۔ شوہر کبھی عزت دیتے، کبھی پیار دیتے اور کبھی بالکل انجان ہو جاتے ہیں، نہ عزت دیتے نہ توجہ دیتے، بات بات پر گھر والوں کے سامنے ذلیل کرتے، بدتمیزی کرتے، باتیں سناتے، چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بھی معاف نہیں کرتے۔ پانی کا گلاس رکھنا بھی اگر بھول جاؤں تو اس پر بھی بہت باتیں سناتے۔ کہتی ہیں کہ اگر ان کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، ان کی اپنی کوئی ذاتی چیز، کوئی کپڑا نہیں مل رہا، کوئی ان کا شوز نہیں مل رہا، اس پر بھی وہ مجھے اتنی باتیں سناتے اور بات سناتے سناتے طلاق تک لے جاتے۔ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کا روز کا معمول تھا، اللہ نے مجھے 2 بچوں سے نوازا، مگر شوہر سمیت سسرال والوں نے اس خوشی کو قبول نہیں کیا اور وہ اسے بوجھ سمجھتے اور میری پیٹھ پیچھے مجھے گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے۔ میرے شوہر کہتے کہ میں تو شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، تم لوگوں نے زبردستی میری شادی کروا دی، اب خود ہی سنبھالو، یہ بیوی بچے میں نہیں سنبھال سکتا۔ اب چونکہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں اس لیے میرے گھر والوں کو پہلے بھی پتہ تھا کہ شادی سے پہلے بھی میرے شوہر گھر والوں، محلے والوں سے بہت زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، مگر سب کا خیال تھا کہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے شوہر اچھا خاصا کماتے ہیں مگر کبھی گھر نہ لاتے، میرا اور میرے بچوں کا خرچہ میرے والدین اٹھاتے۔ اس بات پر بھی مجھے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا۔ سسرال والوں نے مجھے گھر میں نوکر بنا کے رکھا ہوا تھا، سارا دن میں گھر کے کام کرتی اور نہ صرف اپنے بچے سنبھالتی بلکہ اپنی دیورانی اور جٹھانی کے بچے بھی سنبھالتی، مگر پھر بھی وہ خوش نہ تھے۔ میرے شوہر کو کوئی پرواہ نہیں کہ ہم کس طرح زندگی گزاریں گے۔ میرے شوہر کو بالکل بھی شوق نہیں تھا کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھیں، اپنے ساتھ کھانا کھلائیں یا بچوں کو کہیں باہر لے کر جائیں۔ وہ صبح سے لے کر رات تک باہر رہتے اور بس گھر آ کر سو جاتے۔ کہتی ہیں کہ شوہر کے اس رویے سے میرا دل بہت خراب ہو چکا تھا اور میں مزید لڑائی جھگڑا نہیں چاہتی تھی، اس لیے بس اپنے کام کاج پورے کرتی۔ امی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ زندگی کیسے گزرے گی، ان بچوں کا کیا ہوگا، ان کا فیوچر کیا ہوگا۔ پھر مجھے میرے جیٹھ نے بتایا کہ اس کو کسی نے بتایا ہے کہ میرے شوہر نے نشہ کرنا شروع کر دیا اور اس کا اٹھنا بیٹھنا کافی برے لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے، اور میرے شوہر کو کوئی احساس نہیں کہ بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ میری والدہ نے 1-2 جگہ سے پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ شوہر پر جادو ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ میں کسی عامل کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی، نماز پابندی سے پڑھتی تھی، اللہ سے رو رو کر دعا کرنے لگی کہ تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں، مسئلے حل ہو جائیں۔ جو وظیفہ سمجھ میں آتا وہ کرتی، جو قرآنی آیت مجھے آتی، دعائیں آتی وہ پڑھتی، بچوں پر دم کرتی، بچوں کو خود پڑھانا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں کہ میری صحت اور معاشی حالات پر بہت برے اثرات پڑ رہے تھے۔ گھر بیٹھے میں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی کام کروں، اور اس طرح میں نے گھر میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی۔ تھوڑے بہت بچے میرے پاس آنے لگے اور پھر میں نے سورہ کوثر 129 مرتبہ پڑھ کر جو میرے پاس بچوں کی فی آتی اس پر دم کرنا شروع کر دیا کہ اس میں برکت ہو۔ کھانا پکاتے وقت میں یا لطیفو یا ودودو پڑھتی رہتی کہ اسے پڑھنے سے آپس میں پیار محبت پیدا ہوتا ہے، کہ جو شخص بھی یہ کھانا کھائے اس کے دل میں محبت پیدا ہو، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور بری عادات چھوٹیں۔ تو کہتی ہیں کہ جب بھی میں کھانا پکاتی ہوں مستقل یا لطیفو یا ودودو پڑھتی رہتی ہوں۔ کہتی ہیں کچھ عرصے پہلے مجھے بہت زیادہ ڈپریشن ہو گیا تھا سوچ سوچ کے کہ آخر ہمارا کیا بنے گا، اور ہر وقت مجھے ایک طرح کا خوف رہتا، دل زور زور سے دھڑکنے لگتا، بہت رونے کا دل چاہتا۔ کہتی ہیں میں نے صبح اور شام تقریباً یہی عمل کرنا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں میں نے صبح اور شام مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا شروع کیا، جس حد تک مجھ سے ہوتا ہے مسنون دعائیں پڑھتی اور ساتھ میں یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے بھی پڑھتی۔ تعداد فکس نہیں تھی، بس صبح اپنی روٹین کے ساتھ ہی پڑھتی رہتی، شام میں بھی پڑھتی رہتی، نماز کے بعد پڑھتی رہتی۔ کہتی ہیں ان اعمال کی برکت سے اللہ نے بڑا کرم کیا، سسرال والوں کے رویے دن بدن بہتر ہونے لگے۔ اعمال کی برکت سے میری اپنی زندگی میں سکون آیا اور میرا ڈپریشن ختم ہونے لگا، اور مجھے اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا مجھے بہت پکا یقین ہو گیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور وہی ہمارا پالنے والا ہے، وہ سب بہتر کر دے گا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ آپ یقین کریں کہ دن بدن میری زندگی پہلے سے بہتر ہو رہی ہے۔ اب شوہر بھی تھوڑی بہت توجہ دینے لگے،
اب میرا روٹین یہی ہے، معمول یہی ہے کہ ذکر و اذکار پابندی سے کرتی ہوں اور دعائیں بہت زیادہ کرتی ہوں اور کسی عامل وغیرہ کے پاس نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ بس سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، جو بھی ذکر و اذکار کریں اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ تو بس ہمیں بھی کوئی مسئلہ و پریشانی ہے تو چاہیے ہم ان چکروں میں نہ پڑیں کہ جادو کروا دیا ہے اور اس کا کیا کریں۔ بس درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، ساتھ ساتھ قرآن پاک کی آیات ہیں، صورتیں ہیں، ان کو ورد کریں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہی تمام مسئلے حل ہوں گے، کام بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔